قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع سخن پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اقبال کا تصور خودی. جناب صدر، علامہ اقبال کی شاعری نے جس چیز کا جہاد داغ عالم میں ڈنکا بجوایا وہ آپ کا فلسفہ خودی ہے. جی ہاں، خودی کا فلسفہ علامہ اقبال کی شاعری میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. جناب عزیزان من، خودی کا مطلب و مفہوم تو سنیے. خودی نام ہے خود شناسی کا، خدا شناسی کا. صدر محترم، حق تو یہ ہے کہ کائنات کی حقیقتیں اور زندگی کے راز انسان اس وقت تک جان ہی نہیں سکتا جب تک اسے خود شناسی کا شعور اور ادراک حاصل نہ ہو. اس نقطے کی اقبال یوں وضاحت فرماتے ہیں، یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات. خودی جلوائے بدمست و خلوت پسند. خودی جلوائے بدمست و خلوت پسند. سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. جناب صدر، خودی کا مطلب و مفہوم واضح کرنے کے بعد اب ہم اس کی اہمیت اور افادیت خود علامہ اقبال کی زبان میں بیان کریں گے. چنانچہ اقبال فرماتے ہیں، اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا. جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح امی پیدا. یقین پیدا کر اے نادا، یقین پیدا کر اے نادا. یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی فخوری. جناب صدر، عزت نفس، غیرت اور خودداری کے بعد خودی کا تیسرا بڑا انعام انسانی فکر و عمل کی آزادی اور دینی بیداری ہے. آج کل کے موجودہ مسلمانوں کے زوال اور پستی کی اصل وجہ یہی تو ہے کہ آج کا مسلمان بے عقلی اور کاہلی کا بری طرح شکار ہو چکا ہے. آج کا مسلمان جہد و سعی، محنت و مشقت سے دور آنکھیں بچا کر دور کسی گوشۂ گمنامی میں جا بیٹھا ہے. چنانچہ اقبال نے اسے خواب غفلت سے یوں بیدار کیا، اس خاک میں دب گئی تیری یاد، اس خاک میں دب گئی تیری یاد. سحر کی آذان ہو گئی اب تو جاگ، سحر کی آذان ہو گئی اب تو جاگ. ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا. حیات ذوق کے سفر کے سوا کچھ نہیں، حیات ذوق کے سفر کے سوا کچھ نہیں. جناب صدر، خودی کا تیسرا بڑا انعام انسانی فکر و عمل کی آزادی حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسے خود جوہر خودی سے شناسائی حاصل نہ ہو. یہ خودی ہی تو ہے جو اسے کشمکش کے لیے ابھارتی اور اکساتی ہے. چنانچہ اقبال فرماتے ہیں، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمانوں کی. چنانچہ اقبال فرماتے ہیں، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمانوں کی. ستارے جس کی کرتے راہ ہو وہ کارواں تو ہے. جناب صدر، جی ہاں، خودی ہی کے ذریعے انسان کو اپنی قدر و منزلت کا شعور ملتا ہے. چنانچہ اقبال فرماتے ہیں، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے مسلمان، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے مسلمان کہ تو قطرہ ہے لیکن مثل بے پایا بھی ہے. جناب صدر، بس میرے موضوع کا حق ادا ہوا. آخر پر چند اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی. خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی. زمین و آسمان اور کرسی اور، زمین و آسمان اور کرسی اور، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. وما علینا الا البلاغ.